بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہ بہت کڑوے الفاظ کہوں گا کہ کافر کو مسلمان کرنا آسان، لیکن ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا بڑا مشکل۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کافر کو مسلمان کرنا آسان، لیکن ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ کافر جب مسلمان بنتا ہے تو کسی مسلمان کے کہنے پہ، کسی مسلمان کے تقریر پہ، وعظ پہ، بیان پہ یا سمجھانے پہ جب کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو لازمی وہ اپنے عقائد کو غلط سمجھ کر مسلمان بنتا ہے، اپنے عقائد کو غلط سمجھ کر مسلمان بنتا ہے کہ یہ میرے رولس ریگولیشنس میرے مذہب کے وہ غلط ہیں، تب جا کے وہ اپنے رولس ریگولیشنس کو چھوڑتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے مسلمان ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے عقائد کو غلط سمجھ کر مسلمان کے عقائد کو، رولس ریگولیشنز و قاعدے قانون کو اختیار کرتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر میں کلمہ پڑھوں اور میں مسلمان بن جاؤں اور ان کے عقائد کو پکڑوں کہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کو اپناؤں اور سارے نبیوں کو مانوں، ان کی پیروی کروں، تو یعنی ان کا مسلمان ہونا بہت آسان، لیکن ایک مسلمان کا مسلمان صحیح ہونا بڑا مشکل۔ کیسے؟ کہ جو ہمارے اپنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی بندہ نہیں بچا ہوا۔ اگر کسی سے پوچھو کہ آپ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں اگر پوچھو، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کس مسلک سے واسطہ رکھتے ہو، آپ کس مسلک سے واسطہ رکھتے ہو؟ اچھی بات ہے، مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس مسلک سے، یہ مسجد تعلق رکھتی ہے اس مسجد سے، مسجدوں میں بھی شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اتنے فرقے میں بڑھ گئے ہیں کہ مسجدوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد بریلویوں کی ہے، شیعوں کی، وہابی ہے، دیوبندی، اہل کس کی ہے، نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد اہل حدیث والوں کی ہے، مسجد بریلویوں کی ہے، مسجد اللہ کی، تو یعنی مسجد ہی نہیں ہے کوئی۔ قرآن اللہ تبارک کیا کہہ رہا ہے؟ المساجد للہ، سب مسجدیں جو ہے نا وہ اللہ کے گھر ہے، یعنی اللہ کا گھر کوئی بھی نہیں ہے، سب آپ کی کوئی بریلویوں، کوئی شیعوں کی، ان کی ہے، اللہ کی تو کوئی مسجد ہی نہیں ہوئی۔ کیا اس کا حق حساب اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے نہیں لے گا؟ جب آپ لوگ محشر کے میدان میں جاؤ گے اللہ کے یہاں اور اللہ کے نبی کے یہاں جا کے پیش ہو رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا ہم سے، ہم مسلمانوں سے خوش ہوگا اور کہے گا کہ ماشاءاللہ یہ میرے آگے فرقوں میں بٹنے والے، یہ دیکھو یہ ٹولہ میرا کھڑا ہے شیعوں کا، یہ میرا ٹولہ کھڑا ہوا ہے بریلویوں کا، یہ ٹولہ دیوبندیوں کا، یہ وہابیوں کا، یہ اہل حدیثیوں کا، یہ سنیوں کا کھڑا ہوا ہے، یہ فلاں کا کھڑا ہوا ہے، یہ فلاں کا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا مسلمان میرے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے تھوڑی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرقے تھے، نبیوں کے فرقے میں دور میں نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اس کو ہم دل کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے ہیں، ان کو دکھ نہیں ہوگا کہ آخری جتنے پچھلے ہو چکے ہیں نبی، ان میں سے کسی میں مسلمانوں کو فرقے نہیں تھے، وہ تو دو طبقے ہوتے تھے، مسلم اور غیر مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان کو بڑا دکھ نہیں ہوگا کہ ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنم سے لے کے اس جہاں سے جانے تک دعائیں کرتا رہا اور ہمارے لیے روتا رہا، اس کو یہ صلاح دے رہے ہو؟ ناراض ہو، کوئی بھی ناراض میرے اوپر بھلے ہو،
میں یہ فرقہ تو نہ کہلاؤ، نام تو نہ کہلاؤ، چھوڑ دو یہ پٹکوں کا طریقہ کار، یہ کپڑوں کا یہ چھوڑ دو، مسلمان ہو ایک کپڑے پہنو، مختلف قسم کے پہنو، ہر قسم کے کپڑے پہنو، مسجد کو یہ نہ کہلاؤ کہ ہم پریولیج ہو، بس ٹھیک ہے آپ کرو جس مسلمان۔ اگر عقائد آپ کے آپس میں نہیں ملتے تو ان کو سوچ سمجھ کر حل کرو۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ کافر کو مسلمان کرنا آسان، کیوں کہ وہ اپنے عقائد کو غلط سمجھ کر، مسلمان عقائد کو حقیقی سمجھ کر مسلمان بنتا ہے، لیکن ہمارا مسلمان کیسے صحیح مسلمان بنے گا؟ کیونکہ وہ اپنے عقائد کو غلط سمجھے گا ہی نہیں۔ اگر شیعوں کو کہیں گے کہ آپ کے یہ عقیدے غلط ہے تو وہ مانے گا ہی نہیں، بریلویوں کو وہ نہیں مانے گا، دیوبندی وہابی جتنے بھی اہل حدیث وغیرہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے عقائد کو کیسے سمجھیں گے؟ جب اپنے عقائد کو چھوڑیں گے ہی نہیں تو کیسے راہ پہ آئیں گے، کیسے صحیح مسلمان بنیں گے؟ پہلا تو یہ کام کرو، میں پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو میری یہ ریکویسٹ ہے، عرض گزارش ہے، پہلے نمبر پہ تو سب کے فرقوں کے نام ختم کر دو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، پھر ایک دوسرے کو بحث مباحثہ کرو، ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے سمجھاؤ، ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث کے مطابق ایک دوسرے کو سمجھاؤ۔ اگر آپ کو کوئی چیز قرآن حدیث میں مل رہی ہے تو حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کے کوئی مسئلہ آپ کو حل نہیں ہو رہا تو اس کو حدیث سے ذریعے حل کرو۔ اگر قرآن پاک اور حدیث سے مسئلہ نہیں ہو رہا تو صحابہ کو کم تر مت سمجھو، نعوذ باللہ منہا۔ صحابہ کے مشوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا رسول ان کے مشوروں کو قاعدہ قانون بنا دیتا تھا۔ بہت سارے ایسے مولوی ہیں، نام لے لوں گا، جو صحابہ کے قاعدے قانون اگر اس کے بعد حضور کے بعد ہوئے ہیں تو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ کے قاعدے قانون اللہ کے نبی کو اچھا لگتا تھا، اللہ کے رسول کو اچھے لگتے تھے، تبھی تو قاعدے قانون ہوتے جاتے تھے۔ اس میں ویڈیو بناؤں گا میں، صحابہ کی اصل در حقیقت کیا ہے، ان کا یعنی کتنا مان اور مرتبہ تھا، ان کے مشوروں کو قاعدہ قانون بنایا جاتا تھا، ان کے قاعدے قانون غلط ہو ہی نہیں سکتے، کیوں اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ حضور کے صحابہ جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے میں عرض گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے عقائد کو درست کرو اور یہ فرقے وادی چھوڑ دو۔ میرا آج کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کافر کو مسلمان کرنا آسان اور مسلمان کو صحیح مسلمان بنا اتنا مشکل حد ہو گئی ہے کہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم فرقہ چھوڑ دیں۔ خدا را جو عام مسلمان ہو، کم از کم آپ وہ تو سوچو، ان کا پیشہ نہ کرو، ان کی فالوئنگ نہ کرو۔ ان کی فالوئنگ کرنے سے ان کے کیا ہے پتہ نہیں، کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، کچھ ملتے ہیں، ان کو ایڈ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں، اب ان کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے کہ خود بھی جہنم کے راہ میں جا رہے ہو اور دوسروں کو دھکیل رہے ہو اپنے ساتھ۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چھوڑ دو فرقے بازی، ایک مسلمان بن جاؤ۔ کہہ چکا ہوں، ہمارا نبی ایک، کلمہ ایک، سب ایک، اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہر چیز ایک ہے، پھر فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہو؟ ایک دوسرے کو سمجھاؤ اور عہد کرو، میرے ساتھ توبہ کرو، عہد کرو کہ ہم آئندہ فرقے بازی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کہلائیں گے، نہ شیعہ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، ہم کہیں گے مسلمان۔ ارے مسلمان لفظ کتنا تو پیارا ہے، کتنا اچھا مسلمان لفظ ہے، یہ لفظ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ فرقے کے نام بتاتے ہو۔ چلو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جب امریکہ میں جاتے ہیں، انگلینڈ میں جاتے ہیں، باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں سے کیا کہلاتے ہو؟ وہاں جب وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہے، پاکستانی، پوچھتے ہیں نا کون ہو، کہیں گے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہاں تو مسلمان کہلا رہے ہو۔ جب پاکستان ہے، ہندوستان میں واپس آ جاتے، یہ فرقے کی جو جڑ ہے نا وہ زیادہ تر ہمارے پاکستان اور انڈیا میں حد سے زیادہ ہے، یہ فرقے بازی حد ہو گئی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو جب واپس پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔
کیا دماغ میں کون سا کیڑا آ جاتا ہے جو پھر کہنا شروع کر دیتے ہو کہ بریلوی شیعہ دیوبندی وہابی بریلوی مسلمان ختم. اللہ اکبر. مسلمان کا لفظ اچھا ہی نہیں لگتا آپ کو؟ کتنا مسلمان لفظ کتنا پیارا لفظ ہے. مسلمان لفظ کے حساب سے، مسلم لفظ کے حساب سے ہی تو ہم جنت میں جائیں گے. کیا محشر کے میدان میں یا قبر میں یہ سوال کا پوچھا جائے گا آپ کا فرقہ کون ہے؟ آپ کیا سوال ہے؟ اس سوالوں کا پتہ نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، مولوی بتاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ کا فرقہ کون سا تھا. مسلمان کہلاؤ، مسلمان کہو ہم مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں. عہد کرو سارے کے سارے مسلمان متحد ہو جاؤ، ایک بن جاؤ. شیعہ بریلوی دیوبندی یہ الفاظوں کو چھوڑ دو، ختم کر دو. یہ اسلام میں نہیں ہے. کچھ مدرسے ہیں، کچھ نام ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، جس کو جب آتی ہے بنا دیتے ہیں. یہ غیر مسلمانوں کی چال ہے، مسلمانوں کے خلاف. اس لیے برائے مہربانی میری عرض و درج ہے کہ فرقوں کو چھوڑو، صحیح مسلمان بن جاؤ. اللہ کرے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی ہم مسلمان طاقتور بن جائیں گے. اگلے ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.